عداوت مجھے سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال في موضع آخر: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. میرے دینی ملی بھائیوں اور بہنوں اور پردے میں رہنے والے، آج کے اس ماہانہ پروگرام میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا مکلف بنایا گیا، عورتوں کا کردار. محترم و معزز سامعین، اللہ رب العالمین کا بے مثال شفقت اور مہربانی ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے انتہا احسانات کیے ہیں، ان گنت نعمتوں سے نوازا، اتنی ہمیں اور آپ کو نعمتیں دی کہ اگر ہم اور آپ ان نعمتوں کو گننا اگر چاہیں، شمار کرنا چاہیں، تو ہماری اور آپ کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو گن پائیں. جبکہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ایسے بھی ہیں، بہت ساری نوازشات اور احسانات ایسے بھی ہیں جسے ہم اور آپ اپنی نظروں سے دیکھ نہیں سکتے، محسوس نہیں کر سکتے ہیں. تب بھی ہم جن نعمتوں کو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں، جن نعمتوں سے ہم اور آپ سرفراز ہوتے ہیں، ہم اور آپ رات دن اس نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، اگر انہی نعمتوں کو اگر ہم اور آپ شمار کرنا چاہیں تو کیا ہم اور آپ گن سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ رب العالمین جیسے کہ قرآن مجید کے اندر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو تو یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو تم گن سکو. لیکن اللہ رب العالمین کی محسوسات نعمتوں میں سے بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جس سے ہم اور آپ رات و دن مستفید ہوتے ہیں، رات و دن ہم اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو صرف اور صرف ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بنایا ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین بادلوں سے مینا برساتا ہے، بارش کا نزول کرتا ہے، اور بارش جو برستی ہے، پانی جو پڑتا ہے، ملتی ہے، اس سے طرح طرح کے اناج اور طرح طرح کے پیداوار پیدا ہوتی ہے. اور ان چیزوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ان چیزوں میں سے بعض چیزوں کو ہم کھاتے ہیں، بعض چیزوں کو پیتے ہیں، اور بعض پہننے اور اوڑھنے کے لیے ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ایسے ہی اپنی نعمتوں میں سے چاند اور سورج کو ایک مقرر اور ایک مقید چال کے اندر، رفتار کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے مقرر کر دیا ہے. اور یہ چاند اور سورج برابر اپنی رفتار کے اندر چل رہا ہے. اگر اس کے اندر بگاڑ آ جائے تو گویا کہ پورے عالم وجود کے اندر بگاڑ آ جائے گا. یہ پوری دنیا کے اندر
ہم اور آپ جس زمین پر بستے ہیں اس زمین کے اندر بگاڑا جائے گا۔ تو یہ چاند اور سورج جو اپنے رفتار سے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان بے انتہا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے اگر یہ چاند اور سورج کی اگر رفتار اگر اب کے اندر اگر ماند پڑ جائے، اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، تو نہ پھلوں کے اندر پختگی آئے گی، نہ پھولوں کے اندر رنگت آئے گی، نہ جس فصلوں کو ہم اور آپ کھیتوں پر لگاتے ہیں وہ فصلیں تیار ہوگی، نہ ہی ہم اور آپ وہ ہماری کھیتیاں پکنے کے لائق ہو پائیں گی، نہ انسان اس وہ زمین پر ٹھنڈی اور گرمی کا احساس کر سکتا ہے۔ غرض کہ یہ زمین و آسمان نے اللہ رب العالمین نے جو یہ چاند اور سورج کو بھی بنایا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت دن اور رات کی نعمت ہے۔ دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے۔ دن کا ایک اپنا فائدہ ہے، رات کا ایک اپنا فائدہ ہے۔ رات دن کے اندر ہم روزی روٹی کماتے ہیں، اور رات کے اندر کیا کرتے ہیں؟ ہم سکون کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور اس سے کیا کرتے ہیں؟ سکون حاصل کرتے ہیں، اور دیگر بہت ساری نعمتوں سے راتوں کے اندر بھی ہم گویا کہ محظوظ ہوتے ہیں۔ غرض دنیا کے اندر جتنی بھی ضروریات زندگی تھی انسان کی، اللہ رب العالمین نے نعمتوں کی شکل میں عطا کر دی، اور ہر طرح کی نعمتیں اللہ نے اس دنیا کے اندر دے دی۔ پڑھے لکھے انسان، ہم میں سے ہر ایک پڑھے لکھے جو حضرات ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ایک چیز کا اللہ کی نعمتوں کے تعلق سے ذکر فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہے، چاہے آپ سمندر کا پانی لے لیجئے، چاہے آپ دریاؤں کا پانی لے لیجئے، چاہے آپ ندی نالوں کا پانی لیجئے، چاہے آپ تالابوں کا پانی لیجئے، چاہے آپ گڈھے اور کنویں کا پانی لے لیجئے، ان تمام پانیوں کو لے کر آپ کیا کریں؟ روشنائی بنا لیں، اور دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پیڑ پودے ہیں، ہر ایک کو اگر آپ قلم کی شکل اگر دے دے، اور اگر اس سے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا لکھی جائے، اگر اس سے اللہ رب العالمین کے کلمات اگر لکھی جائے، اگر اس سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہے، تو نہیں، یہ تمام کے تمام پانی خشک ہو جائے گا، یہ تمام کے تمام پیڑ پودے جو قلم کی صورت میں انسان نے استعمال کیا ہے، یہ تمام کے تمام ناکافی ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کہا کہ تم پورے سمندر کو تم کیا کرو؟ اکٹھا کر کے اگر تم روشنائی بنا دو اور اللہ رب العالمین کے کلمات کو لکھو، تو یہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے، پھر وہ ناکافی ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو ہم اور آپ جہاں پر زندگی گزارتے ہیں، رات و دن، نہ جانے ہم اپنی پوری زندگی میں کتنی نعمتوں سے ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ مستفیض ہوتے ہیں۔ پوری زندگی کا چھوڑیے شمار کرنا، ہم اور آپ نے جب سے آج صبح کی آنکھیں کھولی ہے اور اب تک ہم نے اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتوں کو ہم نے اور آپ نے استعمال کیا۔ اگر آج کی استعمال کردہ اگر نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں اور اگر اس کو اگر گنے تو آپ نہیں گن سکتے، چاہے جائے کہ آپ پوری زندگی کی نعمتوں کو آپ گنے۔ تو گویا کہ یہ نعمت دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی بے پناہ ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو گھر کی شکل و صورت میں ایک نعمت عطا فرمائی ہے، جو میرا موضوع یہ بحث ہے۔ گھر ایک نعمت اللہ رب العالمین نے نعمت کی شکل و صورت میں، ایک عظیم نعمت کی شکل و صورت میں ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور یہ گھر انسانی تہذیب کی سب سے بنیادی اکائی ہے، اور اس کی بنیاد جو اس دنیا کے جو سب سے پہلے جوڑے تھے، حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی جوزائے محترمہ حضرت حوا علیہ السلام، ان دونوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ آج کی بنیاد نہیں ہے، یعنی آدم سے اس کی تاریخ منسلک ہے، لیکن ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس گھر کو بنایا تھا وہ گھر آیا کہ پتھروں سے بنایا گیا تھا یا گارے سے بنایا گیا تھا، چمڑوں کا خیمہ سے استعمال کر کے وہ گھر تعمیر کیا گیا تھا، یا پتھروں کو تراش اور خراش کر کے گوفے کی شکل میں گھر بنایا گیا تھا۔ ہم اس بات کو نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اس جوڑے نے گھر کی بنیاد کو، یعنی گھر کی ضرورت کو محسوس کرتے ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں اس نے گھر کی تعمیر کی ہوگی، جہاں پر وہ رہ کر انہوں نے زندگی گزاری، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انہوں نے سکونت اختیار کی،
کیونکہ وہ جنت کے اندر وہ جنت کے باشندے تھے، اور جب دنیا کے اندر وہ آیا تو کیسے ہی وہ خانہ بدوش کی طرح رہ سکتا ہے، جبکہ یہ ہماری اور آج کے وگیان اور سائنس یہ کہتی ہے، آج کے مورخین جو کہتی ہے کہ پہلے انسان خانہ بدوش کی شکل میں رہا کرتے تھے، اور اس کا کوئی گھر ہوتا تھا نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا تھا، جب جہاں چاہتے تھے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ گویا کہ قرآن اور حدیث کے سیاق اور سباق سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے، یہ حتمی، یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ گھر جہاں پر ایک انسان اپنی پیدائش سے لے کر جوانی کے مکمل ہونے تک اس کے اندر کیا ہوتا ہے، انسان اپنی جسمانی تربیت اختیار کرتا ہے، اسی طرح سے فکری اور روحانی تربیت کیا کرتا ہے، اس گھر سے پاتا ہے، حاصل کرتا ہے۔ اور ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ گھر، جس گھر کی اصلاح کی بات آپ کے سامنے آج کی جائے گی، ہم اور آپ گاہے بگاہے بڑے بڑے کانفرنس سے منعقد کرتے ہیں، اجلاس منعقد کرتے ہیں، اور ہمارا اور آپ کا بینر کے اندر موضوع ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس، یعنی معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے ہم کیا کرتے ہیں، کانفرنس کو منعقد کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ معاشرے کی بنیاد جو ہوتا ہے یہ گھر سے پڑتا ہے، اور گھر کے اندر افراد رہتے ہیں، اور جب افراد رہتے ہیں گھر کے اندر اور کئی ایک گھر بن کر کیا ہوتا ہے، معاشرے کی شکل و صورت اختیار کرتی ہے، خاندان کی شکل و صورت اختیار کرتی ہے، تب جا کر گویا کہ کئی ایک گھر مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اگر چاہے کہ میں معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے نکل جاؤں، مجھے معاشرے کی اصلاح کرنا ہے، اور اگر وہ اپنے گھر کی اصلاح کی فکر نہ کرے، اگر وہ اپنے گھر کے بارے میں یہ فکر نہ کرے کہ مجھے اپنے گھر کی اصلاح کرنا ہے، میرے جو پڑوسیوں کا گھر ہے مجھے اس کی اصلاح کرنا ہے، میرے جو رشتہ دار ہیں ان کے گھر کی اصلاح کرنا ہے، اگر فکر اگر لے کر اگر وہ انسان نہ اٹھے، اور اگر وہ معاشرے کی اصلاح کرنے کی وہ کتنا ہی پختہ عزم کر لے، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ معاشرہ بنتا ہی ہے گھر سے۔ گھر کی اگر اصلاح نہ ہو تو معاشرہ کیسی اصلاح ہو سکتا ہے؟ معاشرہ تو کوئی گھر سے جدا چیز نہیں ہے کہ ہم اور آپ جسے کیا کریں، اصلاح کر لیں۔ گھر اصلاح ہوگا تو معاشرہ خود بخود اصلاح ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس نعمت عظیمہ کا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، سورہ نحل کے آیت نمبر 80 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون کی جگہ بنا دی۔ یعنی یہ گھر کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد سورہ نحل کے اندر ایک عظیم نعمت گھر کو بھی ذکر فرمایا اور کہا کہ تمہارے لیے، یعنی تم انسانوں کے لیے اس میں سکونت کی جگہ بنا دی، رہنے اور ٹھہرنے کی جگہ بنا دی ہے، جہاں پر تم ٹھہرتے ہو، جہاں پر رہتے ہو۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نعمتوں کو ذکر کرتے ہوئے اس گھر کو ذکر فرمایا ہے، اور کہا ہے کہ گھر عظیم نعمت اور اللہ رب العالمین کی عطا کردہ چیز ہے، جہاں پر ایک انسان سکونت اختیار کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، اور وہاں پر آرام حاصل کرتا ہے۔ گویا کہ گھر کے اندر ایک انسان اپنی پوری ضروریات زندگی کو گویا کہ اسی گھر کے اندر ادا کرتا ہے۔ تو یہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کی کتاب فی ظلال القرآن کے اندر گھر کو قلعہ سے تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو گھر ہے یہ قلعہ ہے، اور قلعے کے اندر، اس گھر کے اندر جتنے بھی افراد رہتے ہوں، گویا کہ ان میں سے ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ گھر کے اندر کسی طرح کا شگاف نہ آنے دے، گھر کے اندر کوئی خرابی داخل نہ ہونے دے، ورنہ اگر گھر کے اندر شگاف آ جاتا ہے، گھر کے اندر اگر خرابی آ جاتی ہے تو باہر سے جو حملہ آور چیزیں ہیں، گھر کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں، جیسے کہ باہر کی تہذیب و تمدن ہے، باہر کی جو معاشرتی جو خرابیاں ہیں، وہ بآسانی کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا ہے کہ گھر کیا ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ ایک مضبوط قلعہ ہے، لہٰذا اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک اہل بیت کو۔ تو گویا کہ حافظ یہ سید قطب فی ظلال القرآن کے اندر کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ تمام باتوں سے پتہ چلا کہ گھر جب ایک عظیم چل سکتا ہے،
نہ ہم گھر کے بغیر کیا کہتے ہیں ہماری جو تعلیم اور تربیت، ہماری بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے وہ بھی ہمارے گھر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ پورا نظام بالکل گویا کہ گھر کے بغیر انسان کا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو یہ نعمت عطا فرمائی ہمیں اور آپ کو، اس نعمت کا اللہ رب العالمین کا کم سے کم شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو گھر جیسے نعمت عطا فرمایا۔ جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا اگر تم شکر ادا کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں مزید دے گا۔ یعنی اگر جو تمہیں نعمتیں ملتی ہیں اس پر اگر تم کم سے کم اگر تم الحمدللہ ہی کہہ لو شکر کے طور پر، تو اللہ رب العالمین اس کے اندر تمہیں اضافہ کر دے گا۔ اور اگر تم کفران نعمت کرو گے، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اگر تم بھلا دو گے، اگر تم اس کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تمہیں عنقریب میں دردناک عذاب سے دوچار کروں گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تمہارے لیے گویا کہ شدید قسم کا عذاب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو گھر جو ملی ہے، یہ گھر جو نعمت کی شکل میں ملی، اس کا ہم کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں جس سماج و معاشرے کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، وہاں پر بہت سارے ایسے بھی لوگ اور افراد ہوتے ہیں پاس پڑوس کے اندر جن کے پاس گھر نہیں ہوتا ہے، یا تو وہ کیا کرتے ہیں کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، یا وہ کیا کرتے ہیں جن کے پاس مکمل طور پر کرایہ لینے کے بھی قابل نہیں ہوتے، گھر نہیں ہوتا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں وہ کیسے ندی نالوں کے کنارے پر وہ ایک خیمہ لگا لیتے ہیں اور وہاں پر کیا کرتے ہیں زندگی گزر بسر کرتے ہیں۔ بعض لوگ فٹ پاتھ پر اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، بعض لوگ بس اڈوں پر اور ٹرین اسٹیشنوں پر کیا کرتے ہیں اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ ان تمام چیزوں کو، ان تمام مناظر کو دیکھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ گھر کی شکل و صورت میں ایک عظیم نعمت دی ہے۔ اللہ رب العالمین تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جہاں پر ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آرام کی زندگی گزارتے ہیں، آرام کے ساتھ ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم آرام کے ساتھ وہاں پر آرام کرتے ہیں، گویا کہ ہمیں اور آپ کو یہ شکریہ ادا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین کا۔ اور ہم جب شکریہ ادا کریں گے تو جیسا کہ آپ کو فائدہ ذکر ہوا ہے، وہ فائدہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو مزید دے گا۔ اسی طرح سے جب گھر کی بات چل رہی ہے تو جس گھر کے اندر ایک انسان زندگی گزارتا ہے، جہاں پر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ رہتا ہے اور دوسرے بھی رشتہ دار اس گھر کے اندر ہوتے ہیں، اس گھر کے اندر آج بہت ساری بگاڑ آ گئی ہے، بہت ساری خرابیاں، بہت ساری برائیاں آج ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ آج ہر ایک اپنے گھر سے، بہت سارے لوگ تو ہوتے ہیں اپنے گھر سے بالکل پریشان ہو چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ میں گھر سے باہر رہتا ہوں تو یہی میرے لیے اچھا رہتا ہے، میں جب تک گھر پہ رہتا بالکل گھر سے باہر رہتا ہوں تو میں کیا ہوتا سکون سے رہتا ہوں، لیکن جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں تو گھروں کی حالات دیکھ کر، گھروں کے معاملات دیکھ کر میرا دل جبکہ اللہ رب العالمین نے کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یہ سکونت کی جگہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے گھروں کے اندر آج طرح طرح کے اللہ کے نافرمانیاں والا عمل آج انجام دیا جا رہا ہے۔ آج گناہوں اور برائیوں کے آج گویا کہ ہمارے گھر کے اندر طرح طرح کے گناہ اور برائیاں ہمارے گھروں کے اندر انجام دیا۔ ابھی آپ نے شیخ محترم سے سفر کی بدعات کے تعلق سے آپ نے جو خطاب سنا، وہ تمام کے تمام چیزیں ان میں جو ماہ سفر کے جو بدعات و خرافات ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تو وہ ہمارے گھروں ہی سے تو تعلق رکھتے ہیں۔ ہماری عورتیں کیا کرتے ہیں غلط طرح کے عقیدے بدشگونیاں لیتے ہیں، غلط طرح کے نحوستوں کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر پالتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں گویا کہ ہمارے گھروں کے اندر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس گھر کی ہم میں سے ہر ایک شخص کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر گھر کی اصلاح کی ترغیب دیتے ہوئے امت مسلمہ کو، پورے مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے ایمان والو، سب سے پہلے تم اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے، جہنم کے اس عذاب سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا،
اور وہاں اس جہنم کے اندر ایسے سخت دل اور تند خو فرشتے مقرر ہے، لا یعصون اللہ، جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم، جو کچھ اللہ رب العالمین نے انہیں حکم دے رکھا ہے، ویفعلون ما یؤمرون، اور جو کچھ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے ان کو کیا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں۔ یعنی جہنم کے اندر اللہ رب العالمین نے تیز اور تند اور سخت قسم کے فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے مقرر فرمایا ہے۔ آپ لاکھ جہنم کے اندر چلائیں، آپ لاکھ وہاں پر گریہ وزاری کریں، جہنم میں جانے کے بعد وہ سننے والے نہیں ہیں، وہ نہیں سنیں گے۔ بعض مفسرین نے، بعض محدثین نے یہاں پر لکھا ہے کہ جہنمیوں کے اندر ایسے ایسے فرشتے مقرر کے ہیں جو اہم جو فرشتے ہیں، اللہ سے نکلنے کی آپ لاکھ خلاصی کے آپ کیا کریں، تمنا کریں، اللہ رب العالمین سے آپ اس سے نکلنے کی، خلاصی کرنے کی آپ کیا کریں، اللہ سے التجا و گریہ وزاری کریں، لیکن وہ فرشتے سننے والے نہیں ہیں۔ جب تک اللہ رب العالمین آپ کی نہ سن لے، وہ فرشتے سننے والے نہیں ہیں، وہ نافرمان نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کی سزا کے لیے اسے مقرر کیا ہے، گویا کہ آپ کو اللہ رب العالمین اس جہنم کے اندر جب تک رکھے گا، وہ فرشتے آپ کو سخت قسم کے اذیتوں اور تکلیفوں سے دوچار کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہمیں اور آپ کو، یہ جس کی طرف ہمیں اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے، وہ کہا ہے کہ سب سے پہلے کیا کرو، تم اپنے آپ کو جہنم سے، اس جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ آج کیا ہے، مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہم سب سے زیادہ کیا کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں ایسا کر رہا ہے، برائیوں کے اندر ملوث ہے، ڈوبے ہوئے ہیں، رات دن ہم برائیوں کو انجام دیتے ہیں، رات دن ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی نافرمانی والا عمل کو انجام دیا جاتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں فلاں ایسا ہے، فلاں کا گھر ایسا ہے، فلاں کا گھر ویسا ہے، اور اس طرح کر کے گویا کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور گویا کہ ہم بچاتے نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے محاسبہ کرنے کے لیے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو محاسبہ کر لو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے محاسبہ کرو، کل قیامت کے دن تو نے کیا سامان تیار کیا ہے۔ یہ تمام یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو خود کا محاسبہ کرنے کا پہلے حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور تم اپنے اہل و عیال کو بھی ڈرانے کی فکر کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ قصیری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دربار رسالت کے اندر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو آج ہمیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آج سے 1400 سال پہلے بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تو جہنم سے بچا لیں گے، لیکن ہم اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ وَكَيْفَ نَهْلُنَا، ہم اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ ہم تو اپنے آپ کی اصلاح کر کے، ہم اپنے آپ کو نیک اعمال کر کے انجام دے کر ہم کیا کریں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، لیکن اپنے اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن منہیات سے تم کو روکا ہے، انہی منہیات سے تم اپنے اہل و عیال کو روکو، اور جن چیزوں کو کرنے کا تمہیں حکم دے رہا ہے انہی چیزوں کو تم کیا کرو، اپنے اہل و عیال کو کرنے کا حکم دو۔ اگر اس چیز کو اگر تم انجام دے دو گے تو جس طرح تم اپنے آپ کو بچا لیتے ہو ویسے ہی گویا کہ تم اپنے اہل و عیال کو بھی بچا لو گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے بہت سارے مفسرین اکرام نے بہت سارے اقوال نقل فرمائے ہیں، انہی میں سے ایک حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ تم کیا کرو، اپنے اہل و عیال کو علم سکھاؤ اور اسے کیا کرو، ادب سکھاؤ، یعنی علم اور ادب سکھا کر اسے کیا کرو، جہنم کی تم کیا کرو، اس بات کی فکر کرو کہ تم سب سے پہلے جہنم سے بچ جاؤ اور اس کے بعد کیا کرو، تم اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ اسی آیت کریمہ کو کی تفسیر میں بہت سارے علماء اکرام نے ایک حدیث کو کیا نقل کرتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص نگراں ہے، راعی ہے، چرواہا ہے،
اور تم میں سے ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے تعلق سے، اپنے رعیت کے تعلق سے تم سے کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی۔ فالامام راعٍ، امام راعی ہے، امام نگراں ہے، حاکم میں وقت نگراں ہے اپنے ماتحتوں کا، اپنے رعایوں کا۔ کل قیامت کے دن وہ مسئول عن رعیتہ، اس کے ماتحتوں کے تعلق سے اسے کیا کرے گا؟ پوچھا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن اہلہ، اور ایک آدمی اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا راعی ہے، نگراں ہے، اور اس سے کل قیامت کے دن اس کے اہل کے تعلق سے، اس کے گھر والوں کے تعلق سے ایک آدمی سے پوچھا جائے گا۔ والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجها ومسئولۃ عن رعیتها، اور ایک عورت اپنے خاوند، اپنے شوہر کی گھر کی نگراں ہے، وہ دیکھ ریکھ کرنے والی ہے، اپنے گھر کی ملکہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس سے، اس کے شوہر کے گھر کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھے گا اللہ رب العالمین۔ تو گویا کہ یہ حدیث ہم میں سے ہر ایک شخص کو، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عموم کی بات بیان کرتے ہوئے کہا کہ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، چند اشخاص کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص کیا ہے؟ نگراں ہے، چرواہ ہے، اور ہر ایک سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن تم سے پوچھے گا، تم سے سوال کرے گا، تم سے حساب و کتاب لے گا۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، رائی معلوم ہے، رائی کسے کہا جاتا ہے؟ را الف عین، را، جس کے معنی ہوتا ہے چرواہا۔ اور چرواہا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس سینکڑوں جانوریں ہوں، اور وہ اپنی جانور کو کیا کرتا ہے؟ جنگلوں پر چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، لیکن وہ جنگلوں پر اپنے جانور کو لے جاتے ہیں چرانے کے لیے، اس کے چارہ پانی کھلانے کے لیے، تو اس کا معمول کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے جانوروں کے اس قدر وہ حفاظت کرتے ہیں کہ ایک بھی جانور اس کے ریوڑ سے باہر نہ آئے، وہ ہمیشہ اس کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ریوڑ پر باہر سے بھیڑیا آ کر حملہ نہ کر دے، اس کے بکری کو نقصان نہ پہنچا دے، اس کے بکری کو لے کر بھاگ نہ جائے، اس کے جانور کو لے کر بھاگ نہ جائے، اس کی گویا کہ ہمیشہ وہ کوشش میں رہتے ہیں۔ اور جب آسمانی آفات اور مصیبت جب ہوتا ہے، بارش وغیرہ جب نازل ہوتا ہے، تو اس کو ان تمام جانوروں کو لے کر ایک محفوظ جگہ پر لے جا کر کیا کرتے ہیں؟ ان کو ٹھہرا کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ آخر یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو وہ چرواہا ہوتا ہے، جو وہ راعی ہوتا ہے، وہ ان کو ان کے مالک کو حساب و کتاب دینا ہے۔ جتنا جانور وہ لے کر جنگل کے اندر آیا ہے، ان کا ہر ایک جانور کو ان کو اپنے مالک کو حساب دینا ہے کہ اتنی بکری میں نے تمہیں چرانے کے لیے دیا تھا، اس میں سے کم کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ یہ سوال و جواب ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی حفاظت کرنے کی وہ کیا کرتے ہیں؟ حتاً امکان کوشش کرتے ہیں، اور اس کو سمیٹ کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا کہ اسی لفظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کہا ہے کہ تم راعی ہو، یعنی اس سے ہمیں اپنے مالک کو حساب و کتاب دینا ہے۔ اگر یہ ضائع ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ہمارا مالک ہم سے باز پرس کرے گا۔ لہٰذا ایک انسان کو بھی کہا ہے کہ تم راعی ہو، یعنی تم جس گھر کے اندر رہتے ہو، وہ اس گھر میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بھتیجے اور بھتیجی کی شکل میں ہو، یا دوسرے جو بھی رشتہ داروں کی شکل میں ہو، اگر آپ کے گھر کے اندر افراد ہیں، آپ کا جو اہل خانہ ہے، آپ میں سے ہر ایک شخص، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ رب العالمین ایسے ہی چرواہے کی طرح آپ سے پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ تمہارا بیٹا بے نمازی تھا، کیوں تھا؟ تمہارا بیٹا دغا بازی تھا، کیوں تھا؟ تمہارا بیٹا سود کھا رہا تھا، کیوں کھا رہا تھا؟ تمہارا بیٹا برائیوں کے اندر، رات دن برائیوں کے اندر ملوث تھا، کیوں تھا؟ تمہارا بیٹا رات دن شراب نوشی کرتا تھا، آخر کیا وجہ تھی؟ تمہارا بیٹا زنا جیسے سنگین جرم کا ارتکاب کرتا تھا، آخر کیا معاملہ تھا؟ اور تو نے کہاں تک اس کا اپنے اس رعیت کا، اپنے اس نگرانی کا تو نے حق ادا کیا؟ ہر ایک سے اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا، لہٰذا ہم اور آپ ڈریں۔ لیکن یہ آیت کریمہ یا یہ حدیث مذکورہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کے اندر گویا کہ آمنو کے اندر اور کلکم راعٍ کے ذریعے سے گویا کہ مرد اور عورت ہر ایک داخل ہے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جس کے کندھے میں شریعت اسلامیہ نے ذمہ داری رکھی ہے، گھر کی اصلاح کے تعلق سے وہ ہماری عورتوں کے کندھے پر رکھی ہے۔ ہماری خواتین کے کندھوں پر اللہ رب العالمین نے اس اصلاح کی ذمہ داری زیادہ دی ہے بنسبت مردوں کے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کا جو دائرہ عمل ہوتا ہے وہ بیرونی ہوتا ہے، یعنی گھر کے
باہر ان کا دائرہ عمل ہوتا ہے، ان کو روزی روٹی کمانا ہے، ان کو گھر میں بیوی بچوں کو جو پرورش کرنا ہے، اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دینا، ان تمام چیزوں کے اخراجات کے تعلق سے کیا کرتا ہے، وہ تگ و دو اور کوشش اور محنت و مشقت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے زیادہ تر اپنے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے۔ لیکن ہماری عورتیں جو خاتون اسلام ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں جو ہیں، ہماری بہن اور بیٹیاں جو ہیں، یہ زیادہ تر وقت گھروں کے اندر گزارتے ہیں۔ کہہ لیجیے کہ 24 گھنٹہ یہ گھروں کے اندر رہتی ہے، اور جب یہ 24 گھنٹے مرد کیا ہے گھر کے اندر نہیں رہتے ہیں، اس وجہ سے مردوں کے بنسبت کیا ہے، وہ ان کے ذمے میں شریعت اسلامیہ نے زیادہ یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کریں، وہ اس فکر میں رہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو بچیاں ہیں، ہمارے گھر کے جو ماتحت کے اندر رہنے والے جو دوسرے رشتہ دار ہیں، ان کی ہم کیا کریں، اصلاح کریں۔ اس لیے عورت کو کیا کرے کہ یہ اس بات پر زیادہ کیا کرے، عورت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا جو ہمارے گھروں کے اندر جو عورتیں رہتی ہیں، ان میں سے جو اہم جو کردار ہے ہمارے گھروں کے اندر، تو جو سب سے پہلا جو کردار ہے، یا کہہ لیجیے کہ سب سے عظیم کردار ہمارے گھر کے اندر ہے، وہ ماں کی شکل میں ایک عورت ہے۔ ایک ماں کی شکل میں ہمارے گھر کے اندر جو عورت رہتی ہے وہ بہت عظیم کردار ہے، اور اسی طرح سے دوسرا جو ہے ہمارے گھروں کے اندر جو رہتی ہے وہ ہماری بہن ہے، اور اسی طرح سے ہماری بیٹی ہے۔ یہ 4 کردار یہ اہم کردار ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور دوسرے بھی کردار ہو سکتے ہیں، دادی بھی ہو سکتی ہے، نانی بھی ہو سکتی ہے، پھوپھی بھی ہو سکتی ہے، جیٹھانی بھی ہو سکتی ہے، وغیرہ کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ ان کی ذمہ داری گھر کی اصلاح میں زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں سے جو سب سے پہلا کردار کیا ہے، ماں کی ہے۔ ماں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو کیا کرے، دیکھ ریکھ کرے اپنے گھر کے اندر، کیونکہ ماں کی جو باتیں ہوتے ہیں بچے زیادہ اثر کرتے ہیں، باپ کے بنسبت ماں کی باتوں کو بچے زیادہ اثر کرتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ان کا آنا جانا اسی کے ساتھ رہنا، گویا کہ ہمیشہ زیادہ تر وہ وقت کیا ایک بچہ اپنی ماں کے ساتھ گزارتی ہے۔ تو جب ایک بچہ ماں کے ساتھ جب گزارتا ہے تو ان کا جو اٹریکشن ہوتا ہے، کہہ لیجئے، یا ان کی جو اثر ہوتا ہے زیادہ بچوں کا ماں پر ہوتا ہے۔ اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر طرح کے مسائل ہمارے اور آپ کے سامنے درپیش ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، 2 سال 4 سال کا ہوتا ہے، اور کبھی ناگہانی کوئی ایسا واقعات پیش ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں رہنا جب نہیں بن پاتا ہے، تو آپ کی نوبت آ جاتی ہے، خلا کی نوبت آ جاتی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا مشاہدہ بھی ہے۔ اور جو پنچ والے جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، یا ہمارا اگر کیس اگر کیا ہوتا ہے اعلیٰ عدالتوں پر اگر پہنچا ہوا رہتا ہے، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں تو جج حضرات جو فیصلہ کرتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں بچوں کو ماں کے حق میں دے دیتے ہیں، اور ایک وقت مقررہ تک، ایک مدت تک کہتے ہیں کہ تم اس کی پرورش کرو، بعد میں کیا کرے گا، یہ باپ کی طرف پلٹ جائے گا۔ تو گویا کہ ماں کے کندھوں پر ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے اندر اسلام لاتی ہے۔ جب اسلام جب پنپ رہا تھا، اسلام کا جب ابتدائی دور تھا، اسی وقت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک خاتون تھی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیتی ہے۔ ان کا بیٹا، ہم میں سے ہر ایک شخص ان کے بیٹے کو جانتے ہیں، جن کا نام انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو راوی حدیث بھی ہیں، جو خادم رسول کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ خادم رسول جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے اماں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر لیتی ہے، ابھی چھوٹا سا ننھا سا بچہ ہے، 6-7 سال کا، 5-6 سال کا بچہ ہے، اور اس کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور ان کا جو شوہر تھا اب تک وہ اسلام قبول نہیں کیا، اب تک کیا انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا تھا۔ جب وہ ایک مرتبہ کو یہ تعلیم دے رہی تھی، اسی وقت کیا ہوتا ہے، ان کا گھر کے اندر داخلہ ہوتا ہے، وہ بہت بگڑ جاتے ہیں اپنی بیوی پر، ام سلیم پر، اور وہ کہتے ہیں کہ تم تو بگڑ ہی گئی ہو، تم تو اپنا دین دھرم چھوڑ ہی چکی ہو، اپنا مذہب تو تم چھوڑ ہی چکی ہو، کم سے کم میرے بچے کو تو بخش دو، میرے بچے کو تو کم سے کم میرے دین پر رہنے دو۔ چنانچہ وہ منع کرتا ہے، اس کا باپ منع کر رہا ہے، اور اس کی ماں کہہ رہی کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بیٹا پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اپنے باپ کی بات کو نہیں مان رہا ہے، بلکہ ماں کی بات کو مان رہا ہے بچہ۔ انس بن مالک کو برابر یہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا۔ آخر کار تنگ آ کر جو انس بن مالک کے جو باپ مالک تھے، وہ کیا کرتا ہے، گھر چھوڑ کر نکل جاتے ہیں، اور اس کے راستے میں کیا ہوتی ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کیا ہوتی ہے، یہ ہجرت کر کے آتی ہے۔ اہم مقام مرتبہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی عنہ کے واقعات کو ہمیں اور ہماری ماں اور بہنوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عظیم صحابیہ ہے،
اس کے بہت یہ اہم واقعات اسلام کے اندر اور تاریخی کتابوں کے اندر موجود ملتا ہے، لہٰذا ان کے واقعات کو ہماری ماں اور بہنوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے گھر کی اصلاح کرے۔ اس واقعے کے اندر دیکھیے ایک ماں اپنے بچوں کی جو تعلیم دے رہی ہے گویا کہ باپ کی بے نسبت اس کا اثر زیادہ اس پر پڑا، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ صحابی رسول بنے، اور بعد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خادم رسول بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لگا دیا تھا۔ تو یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو لہٰذا ہماری ماں اور بہنوں کا اپنے گھر کے اندر کیا کرنی چاہیے، اپنے گھروں کے اندر ان کو اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اچھا، اصلاح کیسے کیا جائے، ہماری ماں اور بہنوں کو کون سا عمل کرنا چاہیے گھروں کے اندر؟ تفصیل کے ساتھ تو آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا کیونکہ وقت بہت کم ہے، صرف میں گنا دیتا ہوں۔ ہماری ماں اور بہنوں اس پر توجہ دے کہ ہم اپنے بچوں پر، ہماری مائیں اور بہنیں بچوں پر کن چیزوں کو کیا کرے، تعلیم دے۔ سب سے پہلی چیز کیا کرے، گھر کو ذکر و اذکار کا ماحول بنائے۔ گھر کے اندر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو دعا سکھائے، ذکر سکھائے، جیسے صبح شام کی دعا ہے، کھانے پینے کی دعا ہے، اسی طرح سے بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، سونے اور جاگنے کی دعا ہے، اس طرح کی جو چھوٹے چھوٹے دعا ہے، ان دعاؤں کو کیا کرے، وہ حفظ کرائے اپنے بچوں کو، اور باقاعدہ اسے پڑھنے کا اہتمام کرائے۔ جیسے ہی بچہ کھانا لے کر بیٹھے، بچوں کو سکھائے کہ بیٹا بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاؤ۔ جب کھانا کھا کر اٹھے، پانی پی چکے، تو بچے کو تعلیم دے کہ بیٹا الحمدللہ کم سے کم پڑھ لو، یا پھر جو پوری دعا ہے ان دعا کو کم سے کم، جو اگر سکھا ہوا ہے تو اس کو کیا کرے، پڑھنے کی تاکید کروائے، یا کم سے کم کہ بیٹا اللہ الحمدللہ تو کم سے کم پڑھ لو۔ اس طرح کی کیا کرے، اسے گھر کے اندر یہ اسلامی ماحول بنانے میں کیا کرے، ذکر و اذکار کو کیا کرے اپنے گھر کے اندر کیا کرے لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فی کمثل الحی والمیت۔ جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے اور جس گھر کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں ہوتا ہے، ان دونوں گھر کی مثال گویا کہ ایسا ہے جیسے زندہ اور مردہ کی مثال ہے۔ زندہ اور مردہ گھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرمائی ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے جو بچے ہوتے ہیں کس طرح کے واہیات الفاظ ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے واہیات قسم کے الفاظ کو ادا کرتے ہیں، لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، سنتے ہیں اور سننے کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ابھی چلو چھوڑو، یہ ابھی بچہ ہے، بڑا ہوگا تو کیا کرے گا، سیکھ لے گا، بڑا ہوگا تو اس کی جب تمیز آ جائے گی تو ان الفاظ کو کیا کرے گا، اپنے ہی ترک کر دے گا۔ جبکہ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو بچے کی تربیت شروع سے ہی کرنی ہے۔ جب وہ ابتدائی جب اس کا مرحلہ ہے اسی وقت سے، یہیں پر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ بچہ ابھی بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی جب بڑا ہو جائے گا تو یہ سیکھ لے گا، بھائی کہاں سے سیکھے گا؟ آپ گھر کے جب فرد ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ جب نہیں سکھا رہے ہیں، وہ بچہ جب گھر سے باہر جائے گا، جب معاشرتی ماحول کے اندر وہ جب گھلے گا ملے گا، وہاں پر جب گالی گلوچ ہی نہ سیکھے گا، پھر وہ کہاں سیکھے گا؟ ہم اور آپ کہتے ہیں سیکھ جائے گا، کہاں سے سیکھے گا؟ ہمارا پوارا معاشرہ اج بگاڑ کا شکار ہے، اور ہم اس معاشرے سے کریں کہ بچے کو کیا کرے گا، سیکھے گا اور تربیت پائے گا۔ لہٰذا ہمیں اس خام خیالی کے اندر نہ رہے کہ بچے باہر سے سیکھ لے گا، بلکہ ہمیں گھر کے اندر کیا کرے، ذکر و اذکار کا ماحول بنائے، اور نماز کی بھی ہم کیا کرے، تعلیم دے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علموا اولادکم الصلاۃ اذا بلغوا 7 واضربوهم عليها اذا بلغوا 10 وفرقوا عليهم مضاجع۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا کرو، نماز کی تعلیم دو، نماز انہیں پڑھنا سکھاؤ۔ جب وہ 7 سال کے ہو جائے اور جب 10 سال کے ہو جائے اور تب بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا کرو، اس میں مارو، اور فرقوا بینہم مضاجع، اور اس کے بعد کیا کرو، انہی ایام کے اندر جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کے بستر الگ کر دو۔ یعنی جب 10 سال کا بچہ ہوتا ہے اس کے بستر کم سے کم الگ کر دو، اور اگر آپ کا بڑا ہے تو ہر ایک کا بستر الگ ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا بڑا نہیں ہے تو کم سے کم یہ آپ اتنا اہتمام کر لے کہ جو 10 سال کی 12 سال کی بچی کے ساتھ کم سے کم ایڈجسٹ ہو جائے، اور جو بچے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ کیا ہے، ایڈجسٹ ہو۔ یہ گویا کہ ہمیں اور آپ کو گھر کے اندر کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو ہم اور آپ جب کیا کرتے ہیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، وہیں پر ہم اور آپ خطا کرتے ہیں۔ لہٰذا میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے، خصوصی طور پر وہ جو گھر کی ماں ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں پر خاص توجہ دے۔ اس کے کندھے کے اندر اسلام نے سب سے زیادہ بار گرا ڈالا ہے، لہٰذا اس چیز کو احساس کرے، اپنے اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا، اور اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مقام و مرتبہ دیا ہے، ایک بلند مقام اللہ نے ماں کو دی ہے،
उस मकाम को गोया कि अगर वो सोकर घर में सिर्फ खाना बना कर झाड़ू पोछा करके अगर क्या वो मकाम वो पा सकती है? हरगिज़ नहीं। लिहाजा जो मकाम अल्लाह ने दिया है उनको समझे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मकाम उसे हदीसों के ज़रिए से दिया है, इन्हीं तमाम चीज़ों की वजह से दिया है। लिहाजा घरों की इस्लाह हमारी और आपकी अव्वलीन फरीज़ा होना चाहिए। ये उम्मत मुस्लिमा का आज सबसे बड़ा मसला बन गया है। लिहाजा हम क्या करें, अपने घरों की इस्लाह करें, और उन घरों की इस्लाह के अंदर हमारी औरतों को खास तवज्जो देने की ज़रूरत है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बहू की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो। ये जब हम